آج کا امن اور آزادی شہداء کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، ان کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدم ہے۔ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف کا GHQ راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ اعزازات آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور قوم کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیے گئے۔ تقریب میں ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت کے اعزازات دیے گئے۔ شہداء کے اہل خانہ نے بعد از مرگ دیے جانے والے اعزازات وصول کیے۔ اعلیٰ فوجی حکام اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات کو سراہا۔ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانی آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ سیاسی قائدین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ میتوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے بہاولپور لایا گیا۔ قتل ہونے والوں میں 5 کا تعلق بہاولپور، 2 کا احمد پور شرقیہ اور 1 کا تعلق شجاع آباد سے تھا۔ تمام افراد کو ایران کے شہر سیستان میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ کر کے پاکستانیوں کے قاتلوں کو سزا دلوانے اور لاشیں واپس بھیجنے میں تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وزیر اعظم سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ شہباز شریف نے لارڈ واجد خان کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاک برطانیہ تعلقات کو فروغ دینے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں لارڈ واجد خان کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں لارڈ واجد خان نے وزیر اعظم کو اپنی حالیہ سرگرمیوں اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر چل رہا ہے۔ 4 ارب سے زائد ڈالر کی ترسیلات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ رقم نہ بھیجنے کا کہنے والوں کو اوقات پتہ چل گئی۔ بانی PTI کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنا پڑے گی، وہ ڈیل کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات سمیت 2 طرفہ امور تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، سیکورٹی اور کراس بارڈر جرائم کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان برطانیہ کے ساتھ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو عزت کے ساتھ واپس ان کے وطن بھجوایا جا رہا ہے۔ قانونی ڈاکیومنٹس کے حامل غیر ملکی شہریوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور سینیورٹی سے متعلق درخواستوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ کراچی میں موسم گرم مرطوب۔ شہر قائد میں آئندہ ہفتے شدید گرمی کی پیش گوئی۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ صوبائی دارالحکومت میں کل اور پرسوں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ MA 213 عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپر اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار لال چند میں کڑا مقابلہ متوقع۔ نشست پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ضمنی انتخاب کے باعث عمر کوٹ ضلع بھر میں آج عام تعطیل ہے۔ امریکہ
امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت آ گئی۔ امریکہ نے چین پر ٹیرف کی حد بڑھا کر 245% کر دی۔ اقدام چین کی جوابی کارروائیوں کے رد عمل میں اٹھایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی وضاحت، اس سے قبل امریکہ نے چین پر 145% ٹیرف عائد کیا تھا۔ امریکی ٹیرف پر نمبر گیم کو نظر انداز کریں گے۔ مفادات کو نقصان پہنچا تو ہم آخری حد تک لڑیں گے، چین کا رد عمل۔ اور اسرائیلی بربریت کے خلاف فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ لاہور میں تاجر برادری کی ہڑتال، ہال روڈ، انارکلی بازار، اردو بازار، اعظم مارکیٹ اور اندرون شہر کی مارکیٹیں بند۔ فیصل آباد میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجر تنظیموں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند، کاروباری سرگرمیاں معطل۔ ٹرمپ انتظامیہ کا IRS کو ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کا حکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ منجمد کر چکے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے انتظامی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا تھا۔ ایران ایک بار پھر امریکی پابندیوں کے نشانے پر۔ ایرانی تیل درآمد کرنے والی کمپنیوں اور آئل ٹینکرز پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے بتایا کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے کچھ شپنگ کمپنیوں اور آئل ٹینکرز پر پابندیاں لگائی ہیں۔ چین میں کام کرنے والی آزاد چھوٹی آئل ریفائنریز بھی پابندیوں کا شکار ہو گئی۔ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے مئی میں ایران کے جوہری مقامات پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ حملے کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو 1 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے متاثر کرنا تھا۔ مشاورت اور بحث کے بعد ٹرمپ نے آخرکار فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی مذاکرات کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کی تاریخ کا پہلا منفرد اور بے مثال پیکیج۔ 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری۔ گندم کے کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ فائنینشیل سپورٹ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے آبیانہ اور فکس ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان۔ گندم اور گندم سے تیار شدہ اشیاء کی ایکسپورٹ کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی اور ضلعی سرحدوں پر گندم کی نقل و حمل پر پابندی ختم کر دی۔ کسان کا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ اگر کاشتکار نے گندم لگائی ہے تو گندم کے کاشتکاروں کو بھرپور معاوضہ بھی ملے گا۔ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ہر دم ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم کا اظہار۔ جب تک کینالز کا منصوبہ بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب نے ٹی پی لنک کینال کو کھولا ہے، ہم پہلے ہی اس پر اعتراض کر چکے ہیں۔ اس وقت پانی کی 50% کمی کا سامنا ہے، ٹی پی لنک نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ پنجاب اپنا کیس خود خراب کر رہا ہے، ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے غزہ میں اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، صہیونی فوج کی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بمباری سے آتش زدگی۔ المواسی اور خان یونس میں کئی خیمہ بستیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ مزید 35 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء میں فلسطینی صحافی سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد تھے شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,025 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں حماس جنگجوؤں کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 3 ٹینک تباہ۔ اسرائیل کے غزہ سے انخلا تک سیز فائر نہیں ہوگا، حماس نے اسرائیلی فوج پر واضح کر دیا۔ اسرائیلی فوجی غزہ کے زیر قبضہ علاقوں میں غیر معینہ مدت تک موجود رہیں گے۔ کوئی انسانی امداد غزہ میں داخل نہیں ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ یورپی یونین کی اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ یورپی یونین میں خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے سربراہ کایا کالاس نے غزہ پر مسلسل بمباری پر اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتی ہیں غزہ میں معصوم انسانی جانوں کی ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ دردناک مناظر دیکھے نہیں جاتے۔ حق دفاع کے نام پر کسی کو جارحیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی آج روس کے دورے پر ماسکو پہنچیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کے حالات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔